اللہ پاک نے سورہ عصر نازل فرمائی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کی قسم یا زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ نقصان میں ہے انسان، لیکن وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد حق کی دعوت دینے والے، صبر کی تلقین کرنے والے، اچھے اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ یہ جو سورہ عصر ہے، اس کے اندر انسان کے خسارے کا بیان ہے، انسان نقصان میں ہے، لیکن اچھے اعمال کرنے والا، حق کی دعوت دینے والا، صبر کی تلقین کرنے والا، یہ خسارے میں نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال بے حد ضروری ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے اعمال، الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ کریم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن اقدس عطا فرمایا ہے۔ تو کیا ایمان کی دولت حاصل کرنے کے بعد اعمال صالح کا جو خزانہ تھا وہ ہمارے پاس موجود ہے؟ اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش ہم کرتے ہیں اعمال صالح کی؟ کیا ہم حق کی بات پہنچاتے ہیں لوگوں تک، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں؟ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جائے، خود بھی صبر کر کے دوسروں کو بھی صبر کی ترغیب دلاتے ہیں؟ اگر یہ اوصاف ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر کہیں ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے تو نہیں ہیں، کہیں گھاٹا یا نقصان وہ اس زمرے میں تو ہم نہیں آ گئے۔ یاد رکھیے کہ عصر جو ہے نا، والعصر جو فرمایا گیا، زمانے کی قسم، اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وقت عصر کا بھی بیان فرمایا گیا ہے، ایک معنی عصر کے وقت کا بھی لیا گیا ہے۔ اور وقت عصر بڑا ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آپ میں سے اکثر دکاندار، کاروباری ہیں، عصر کا جب وقت آتا ہے تو دکاندار اپنی دکان کو سمیٹنا شروع کرتا ہے، اپنے مال کو، اپنی دکان کو، اپنے سامان کو سمیٹنا شروع کرتا ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ جیسے دکاندار اپنے سامان کو سمیٹتا ہے، گھر کی تیاری کرتا ہے، اور جس کے سارے دن میں دکانداری کا سلسلہ نہ ہوا ہو، مال نہ بکا ہو، جس نے کچھ نہ کمایا ہو، اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، شرمندگی کا، ندامت کا ایک احساس موجود ہوتا ہے کہ آج تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، گھر جاؤں گا، اہل خانہ کے لیے کیا لے کے جاؤں گا، بچی نے یہ فرمائش کی تھی، گھر والی نے اس بات کا تقاضا کیا تھا، گھر میں سودا سلف نہیں ہے، لیکن آج تو میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اب وہ ایک احساس اور ایک ندامت کا پہلو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح بندے، تیرا بھی وقت اثر ہے، تیرا بھی وقت اثر ہے، پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے، کب زندگی کی شام ہو جائے، کب چراغ گل ہو جائے، زندگی کا کب چراغ گل ہو جائے، کب اس کفر انصری سے، اس جسم کے اندر سے روح پرواز کر جائے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ وقت اثر ہے ہمارا، شام آنے والی ہے، تو کوئی توشہ ہے ہمارے پاس نیک اعمال کا؟ کوئی توشہ، کوئی سامان، کوئی اکٹھا کیا ہم نے؟ رب کی بارگاہ میں جا کے ہم نے کھڑے ہونا ہے، قبر کی روشنی کا اہتمام ہم نے کیا، اللہ کریم کے حضور ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، پوچھا جائے گا بندے زندگی دی تھی کیسے گزاری، جوانی دی تھی تجھے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ وہ احساس
ندامت کا، شرمندگی کا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا احساس کیا ہمارے اندر موجود ہے؟ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ مزید مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ عصر کی تفسیر اور اس کا مفہوم فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک برف بیچنے والے سے سیکھا۔ برف بیچنے والا کہہ رہا تھا اور رحم کھاؤ اس پر جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے سیکھا سورہ عصر کا مفہوم۔ سرمایہ اس کا پگھلا جا رہا ہے، اس کی برف پگھلی جا رہی ہے لیکن کوئی خرید نہیں رہا۔ بندے تیری زندگی بھی برف کی طرف پگھل رہی ہے، تیرے ماہ و سال جو ہے وہ گزرتے جا رہے ہیں۔ 40 سال عمر ہو گئی، ہم پکے نمازی نہ بن سکے۔ 50 سال ہو گئے، 50 سال ہم سونے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی، جس نے قبر کی اندھیری کو چراغ کے اندر، نور کے اندر بدل دینا ہے، چہرے پہ حضور کی سنت کو نہ سجا سکے۔ 50 سال گزر گئے، 25 سال کی جوانی آ گئی، لیکن ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا گوارا نہ کیا۔ کیا بنے گا ہمارا؟ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، اسی سال کا ہی محاسبہ کر لیں۔ کتنے ایسے اپنے تھے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کی ہیں، ان کی آنکھیں بند کی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں ہم نے جوڑے ہیں، نزع کی حالت ہم نے دیکھی ہے۔ کتنے ایسے پیارے اس سال کے اندر گزرے ہیں۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، تصور کی بالکنی سے جھانک کے دیکھیں۔ جنوری سے لے کے دسمبر تک کسی کا بھائی رخصت ہوا ہے تو کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا قریبی دوست داغ مفارقت دے گیا، تو کسی کے عزیز و اقارب میں سے کسی کا جنازہ اٹھا ہے۔ کتنوں کو ہم نے غسل دیا، کتنوں کو ہم نے کفن پہنائے، کتنوں کے ہم نے جنازے اٹھائے، کتنے کے جنازوں کو کندھے دیے، کتنوں کو لحد میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ اس سال کے اندر عبرت پھر بھی نہ آئی، پھر بھی ہمارے اندر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف اور احساس پیدا نہیں ہوا، پھر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہ آئی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو کر ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔